السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے یہ منہاج العربیہ اول ہے۔ یہ کتاب تمام مدارس اسلامیہ میں ابتدائی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب ابتدائی طلباء کو عربی سیکھنے میں کافی مددگار ہوتی ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جس زبان میں ہمارا قرآن بھی ہے، ہماری حدیثیں بھی ہیں، ہماری فقہ کی کتابیں بھی ہیں اور بہت ساری کتب ہیں۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، اور جنتیوں کی جو زبان ہوگی وہ بھی عربی ہی ہوگی۔ تو ہر مسلمان کو عربی سیکھنا چاہیے، اس حد تک سیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر سکے اور اس کے اعراب کو پہچان سکے اور اس کی غلطیوں کی نشاندہی کر سکے۔ آئیے ہم درس نمبر 1 شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ درس نمبر 1 جو ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی بحث ہے، یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے کن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے بغل میں، آپ کے پاس میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوری پر کوئی چیز ہے، کوئی انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ جس الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ کہہ کے آپ اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہوتے ہیں نا جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، اسی کو عربی میں اس میں اشارہ کہا جاتا ہے۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس چیز پر اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ یا تو قریب میں ہوگا یا پھر دور میں ہوگا۔ اگر قریب میں ہوگا اور وہ مذکر ہوگا تو اس کے لیے جو لفظ کا لایا جائے گا اس کو کہا جائے گا ہاذا۔ ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ، اور یہ جو ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے اگر قریب میں کوئی مذکر ہو اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، اور اگر دور میں کوئی مذکر کھڑا ہو تو اس کے لیے جس الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم رالی کا۔ اب وہ مذکر چاہے کوئی انسان ہو، حیوان ہو یا کوئی دوسری چیز ہو۔ اسی طریقے سے جو قریب میں ہوگا یا تو وہ تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، یا دو ہوں گے یا بہت سارے ہوں گے۔ اسی طریقے جو دوری پر ہے وہ بھی ایک ہوگا یا دو ہوگا یا بہت سارے ہوں گے۔ اسی طریقے سے قریب میں کوئی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو مؤنث ہوگا یا مؤنث کوئی ایک مؤنث ہوگی، دو مؤنث ہوں گے یا بہت سارے مؤنث ہوں گے۔ اس طریقے جو دوری پر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کوئی ایک مؤنث ہوگا یا دو مؤنث ہوگی یا بہت سارے مؤنث ہوں گے۔ تو ان تمام کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً قریب میں کوئی ایک مذکر ہے، اس کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے تو جن الفاظ کے ذریعے آپ اس پر اشارہ کریں گے یا اس کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کے لیے جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ہاذا۔ اور اگر وہ دو ہوں گے، اگر قریب میں دو مذکر ہوں گے اور اس کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہارانی، ہارانی۔ اور بہت سارے اگر مذکر ہوں گے اور ان کی طرف اشارہ کرنا ہوگا، قریب میں ہوں گے، تو ان کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاؤلائی، ہاؤلائی۔ اب قریب میں جو ہے
مذکر بہت سارے ہوں یا مؤنث بہت ساری ہوں تو ان دونوں کے لیے ہا اولائی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہا اولائی. ہا اولائی یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر وہ قریب میں ہوں. ٹھیک. اسی طریقے سے مذکر اگر تنہا ہو، دوری پر ہو، اس کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ذالکا. اور اگر دو مذکر ہوں، دوری پر ہوں، ان کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے تو جس الفاظ کا استعمال کیا جائے گا اس کو ہم کہیں گے رانیکا. کیا کہیں گے؟ رانیکا. اور بہت سارے ہوں گے، اب بہت سارے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں تو ان کے لیے جن الفاظ کا استعمال کیا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں اولائکا. اولائکا یہ مذکر اور مؤنث بعید دونوں کے لیے آتا ہے. اسی طریقے سے قریب میں کوئی ایک مؤنث ہوگی، اس کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے تو جس الفاظ کے ذریعے ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے اس کو ہم کہیں گے ہاذہ. ہاذہ. اور اگر دو مؤنث قریب میں ہوں گی ان کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے تو جس الفاظ کا استعمال کیا جائے گا اس کو کہیں گے ہاتانی. ہاتانی. اور میں نے پہلے ہی بتا دیا اگر بہت ساری مذکر ہوں یا بہت سارے مؤنث ہوں، بہت سارے مذکر ہوں یا بہت سارے مؤنث ہوں، اگر ان کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے اور وہ قریب میں ہیں تو ان کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہا اولائی. ہا اولائی یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر دوری پر کوئی ایک مؤنث ہے اس کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تلکا. اور اگر دو ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تانیکا. اور مذکر اور بہت سارے مؤنث ہیں، بہت سارے مؤنث اگر دوری پر ہیں اور ان کی طرف ہم کو اشارہ کرنا ہے تو جن الفاظ کے ذریعے ہم اشارہ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں اولائکا. اولائکا. ٹھیک. اور ہا اولائی اور اولائکا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہم درس نمبر 1 شروع کرتے ہیں. دیکھیے لکھا ہوا ہے ہاذا جمل. تو ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ قریب کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ جمل. جمل کے معنی ہوتا ہے اونٹ. تو ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. اس کے بعد دیکھیے ذالک کلب. ذالک یہ کسی دور کوئی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو اس کے لیے ذالک لاتے ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ. اور کلب کا معنی ہوتا ہے کتا. تو کیا ہوا؟ دونوں کو ملا دیے. ذالک کلب وہ کتا ہے. ذالک کلب وہ کتا ہے. اور دیکھیے تصویر میں کتا بنا بھی ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے ذالک فرس. ذالک فرس. ذالک کا معنی وہ، فرسن کا معنی ہوتا ہے گھوڑا. تو کیا معنی ہوا؟ وہ گھوڑا ہے. ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے ہاذا کتاب. ہاذا کتاب یہ کتاب ہے. کتاب کا معنی کتاب، ہاذا کا معنی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے ہاذا جمل. ہاذا کا معنی یہ، جمل کے معنی اونٹ. تو کیا معنی ہوا؟ یہ اونٹ ہے. ذالک فرس. ذالک کا معنی وہ، فرسن کے معنی گھوڑا. تو کیا معنی ہوا؟ وہ گھوڑا ہے. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے ہاذا کلب. ہاذا کا معنی یہ، کلب کے معنی کتا. تو کیا معنی ہوا؟ یہ کتا ہے. اس کے بعد دیکھیے لکھا ہے ذالک جمل. ذالک کا معنی وہ، جمل کے معنی اونٹ. دونوں کو ملا دیا کیا معنی ہوا؟ وہ اونٹ ہے. اس کے بعد لکھا ہے ذالک فرس. ذالک کا معنی وہ، فرسن کے معنی گھوڑا. تو کیا معنی ہوا؟ وہ گھوڑا ہے. اس کے بعد لکھا ہے ہاذا کلب. ہاذا کا معنی یہ، کلب کے معنی کتا. تو کیا معنی ہوا؟ ہاذا کلب یہ کتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے ہاذا کتاب. ہاذا کا معنی یہ، کتاب کے معنی کتاب، یہ کتاب ہے. ذالک عربی. ذالک عربی. ذالک کا معنی وہ، عربی کے معنی عربی. تو وہ عربی ہے. ناظرین اس میں جو ہے سب سے زیادہ ضروری یہ بھی ہے
کہ آپ ایک کاپی بنا لیں، اس میں آپ جو نئے مفردات ہیں ان کو آپ ایک سائیڈ میں لکھ لیں اور ایک سائیڈ میں ان کے معنی کو لکھ لیں اور پھر یاد کر لیں۔ اس طریقے سے آپ کوئی بھی جملہ بنائیں گے تو فوراً آپ بڑے آسانی کے ساتھ جملہ بنا لیں گے، کیونکہ آپ ان کے معانی کو جانیں گے۔ جب آپ معنی کو جانیں گے تو ترجمہ کرنے میں آپ کو کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی۔ اب وہ عربی میں لکھا رہے گا تو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے، اردو میں کوئی ہوگا لکھا ہوگا، عربی بنانے کے لیے کوئی جملہ آئے گا تو بھی آپ کو معنی پتہ رہے گا، ٹھیک، اس کا لفظ پتہ رہے گا اس لفظ کے جو ہے عربی کیا آتی ہے، تو فٹاک سے آپ اس کو فوراً بنا لیں گے آسانی کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ترجمہ کرو، تو آپ ترجمہ کرتے ہیں، لکھا یہ کتا ہے، تو یہ کے لیے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ یہ کے لیے جو ہے ہاں آتا ہے، کتا کے لیے کلبن آتا ہے، تو ہم اسی کو بنا لیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو اس کا ہم کہیں گے ہاں کلبن، یہ کتا ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ کے لیے آتا ہے، ذالک گھوڑا کے لیے آتا ہے، فرسن، تو کیا ہوا، دونوں کو ملا دیں گے، اب دونوں کو ملا دیں گے، ذالک فرسن کیا معنی ہو جائے گا، وہ گھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے تمام جملے کو ہم بنائیں گے۔ اس کے بعد لکھا ہے یہ اونٹ ہے، تو یہ اونٹ ہے کہ کیا آئے گی عربی، ہاں جمل، وہ کتا ہے، ذالک کلب، یہ گھوڑا ہے، ہاں فرسن، وہ اونٹ ہے، ذالک جمل، یہ قلم ہے، قلم کے لیے قلم آتی ہے عربی، تو اب کیا ہو جائے گی اس کی عربی، ہاں قلم، وہ کتاب ہے، کتاب کی عربی کتاب آتی ہے، وہ کی عربی جو ہے ذالک آئے گی، تو کیا ہوگی اس کی عربی، ذالک کتاب، یہ انسان ہے، تو اس کی عربی کیا آئے گی، ہاں انسان، وہ حیوان ہے۔ تو دیکھیے حیوان جو ہے جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو یا پہ ساکن کرتے ہیں، لیکن جب عربی میں حیوان لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو یا پر فتحہ آتا ہے، یعنی اس پر زبر آتا ہے، وہ حیوان ہے، ذالک حیوان، ذالک حیوان، یہ سوال ہے، ہاں سوال، ہاں سوال، وہ جواب ہے، ذالک جواب، ذالک جواب، وہ کتاب ہے، ذالک کتاب، وہ قرآن ہے، ذالک قرآن، یہ عربی ہے، ہاں عربی، ہاں عربی، وہ سہل ہے، ذالک سہل۔ اسی طریقے سے ہم تمام اور بھی بہت سارے جملے ہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے مفردات کو ضرور یاد کریں، ایک کاپی میں لکھیں اور اس کے جو ہے معانی کو لکھیں اور اس کو یاد رکھیں، تاکہ جب بھی آپ کو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہو یا کوئی اردو دیا ہو اس کی عربی بنانی ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ترجمہ کر سکیں اور اردو کی عربی آپ بنا سکیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے ویڈیو میں اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔